بیچ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. کلائمیکس کیسے بنتا ہے؟ فرمایا ایک لفظ ہے راودہ. راودہ یہ بھی را سے بنتا ہے، اور راودت کا مطلب ہے اکسانا. اور یہاں پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اکساہٹ کا سامنا پیش آیا کہ جب ایک خاتون نے ان کو اکسایا، اور آپ نے خود فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، تو فرمایا کہ اس نے تو خود مجھے اکسانے کی کوشش کی تھی. تو یہ لفظ پھر اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور فرمایا کہ راودت بھی جہاں وہ رؤیا ہے اسی طرح سے یہ راودت بھی ہے کہ اس کا بھی تعلق راہی کے ساتھ امپورٹنٹلی اہمیت کے ساتھ بن جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو حرف را ابتدا میں آیا، اس کے بعد رؤیا کے ساتھ آیا، رأیتو کے ساتھ آیا، اب راودت کے ساتھ بھی یہی آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ کئی بار اس کا استعمال اس سورہ میں وہی پیٹرن ہے جو میں نے آپ کے سامنے نون کے حوالے سے بیان کیا تھا، قاف کے حوالے سے بیان کیا تھا، صاد کے حوالے سے بیان کیا. تو یہی وہ پروسیجر ہے کہ ہم سب کے لیے وہی چیز استعمال کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر یوسف علیہ السلام کے دربار سے نکل کے یا ان کے محل سے نکل کے جب وہ جاتے ہیں بھائی، تو یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے دوسرے بھائی کو بھی لاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والد صاحب کو ہم کنونس کریں، اور کنونس کرنے کے لیے بھی راودہ کا ہی استعمال سنراودہ، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کنونس کر لیں، یعنی مطمئن کر لیں اس بات پر کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ آنے دیں. تو بار بار یہ لفظ اس طرح آیا لنراہا، ہم نے اس کو دیکھا. اور خواتین کہتی ہیں، مصر کی خواتین کہتی ہیں ہم نے اس کو دیکھا، اس خاتون کو دیکھا. اور تراودو 30 اسی 30 میں، اور پھر فرمایا رأیناہو، جب انہوں نے دیکھا اس کو. تو پھر فرمایا جب انہوں نے آیات دیکھی، نشانیاں دیکھیں 35 میں. اور انی ارانی، اور میں دیکھتا ہوں 2 بار استعمال ہوا 36 میں. اور رأسی اسی 36 میں استعمال ہوا. پھر 41 میں من رأسی ہی، اس کے سر سے. انی ارا، ہم یہ 43 میں ہم نے اور انی ارا میں دیکھتا ہوں. اور اسی طرح آیا 43 میں رؤیا. اور پھر بقراتی میں دیکھیے، پھر راوتن 52 میں 52 میں. تو پھر آگے ہے امرأتو، اس میں بھی را کا استعمال دیکھیں 51. اور پھر راودت ہو 52، اس نے اس کو اکسایا. پھر فرمایا رحیمن، یہ بھی را سے ہے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں یسرق، اگر یہ نے چوری کی تو یہ اس میں بھی را کا استعمال ہے. سرقہ، اس میں بھی را کا استعمال ہے. اور اسی طرح سے تو روح اللہ، یہ بھی راہی کا استعمال اس میں کیا گیا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں ارحم الراحمین میں 92 میں بھی استعمال ہوا. آگے جب آتی ہے ہوا یوسف علیہ السلام کی، والد صاحب کو ان کی آنکھیں پلٹ آتی ہیں، تو پھر ان کا 94 میں تو ریح یوسف، ان کی ہوا آئی اور ان کو خوشبو آئی. اور پھر فرمایا کہ رؤیا 100 میں دوبارہ استعمال کیا گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بار بار یہ جو استعمال کیا گیا ہے سورہ یوسف میں، یہ کسی پلان کے بغیر نہیں ہے، بلکہ ایک پلان کے تحت استعمال کیا گیا. اور اس پلان ہی کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سورہ اس پلان کے ساتھ چلتی ہے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ راودہ کا استعمال ہوا، راودت کا استعمال ہوا، بار بار کیا گیا، اور رؤیا کا استعمال کیا گیا. اور اس طرح یہ پوری کہانی جو ہے وہ اسی حساب سے چلتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر بار دیکھنے کا جو استعمال ہے
وہ اتنی خوبصورتی سے کیا گیا کہ اس میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ ہم جب اس طرح اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے اس میں کچھ دیکھا کہ بھائی یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یوسف علیہ السلام کو خواب بتانے سے منع کیا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے والد بہت محبت کرتے ہیں، بھائیوں کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ والد صاحب نے کہا اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، یعنی انہوں نے ایک اور حقیقت دیکھی۔ اسی طرح اپنی بصیرت کا استعمال کیا۔ ڈول ڈالنے والوں نے کنویں میں ایک لڑکا دیکھا، یوسف علیہ السلام نے فتنے کے وقت اللہ کا برہان دیکھا اور بچ گئے۔ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی، اور خواتین مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ وہاں کے عاقلوں نے دیکھا کہ یہ مناسب رہے گا کہ قید خانے کے ایک ساتھ کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ قید خانے کے ساتھی نے خواب دیکھا اور آپ نے اس خواب کی تعبیر دی۔ دوسرے ساتھی نے خواب دیکھا، آپ نے اس کی بھی تعبیر دی، اور اس طرح جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو بھی پھر آپ نے اس کی خوبصورت تعبیر دی۔ پھر دوبارہ خواتین کو بلوا لیا گیا۔ خواتین نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور پھر جب یوسف علیہ السلام کو وہاں کا انچارج بنایا گیا، ان کا وزیر بنایا گیا، بڑا بنایا گیا، تو دیکھا کہ بھائی جب آئے تو انہوں نے بھائی کو دیکھا لیکن پہچان نہیں پائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، فوراً پہچان لیا۔ تو اس طرح سے جب ان کو واپس بھیجا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو رقم ان کے پاس واپس پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اپنے قمیض ان کو بھیجی تو والد صاحب جو اپنی نظر کھو چکے تھے انہوں نے دوبارہ دیکھا، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر سنا کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ابو، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر۔ تو ہم نے بھی اس میں ایک حرف را دیکھا، اور آپ نے بھی اس میں یہ ایک حرف را دیکھا، اور اس کی عبرت کیا ہے یہ آپ بتائیں گے اپنے کامنٹس میں، تاکہ ہم آپ کے کامنٹ سے مزید استفادہ کریں کہ اس راز میں، اس راز میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کے واچ کرنے کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بھی چاہیں گے کہ اس کو انجوائے کریں، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بڑھائیے۔ جزاکم اللہ لی ولکم وما علینا الا البلاغ المبین۔